ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود دنیا میں کے تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ہی ادب احترام کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنا بھی پتہ ہے کہ ہمیں بھی بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ یہود و نصارہ بھی ان سے اپنے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عرب کے مشرکین جو تھے انہیں بھی یہی زوم تھا کہ ہم تو دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ حج کا جو فریضہ ہے وہ مشرکین عرب ہی جو تھے وہ اسی کو چلا رہے تھے اور اسی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اور بھی بہت سارے کام تھے جو دین ابراہیمی کے مطابق وہ کرتے تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے غیرت مند تھے، مطلب اس طرح کی بہت سی خصوصیات تھیں ان میں، اور ان تمام خصوصیات کو حضرت ابراہیم ہی سے وابستہ کرتے تھے، انہی سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، اور کبھی انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا ہے یا ہے۔ اسی طرح آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں ریسرچ بھی کی ہے کہ ہندوستان کی بھی جو اقوام ہیں، مشرق اقوام ہیں ہم، لیکن وہ بھی آپ دیکھیے کہ ان کی جو اعلیٰ ترین ذات ہے وہ براہمن، اور وہ بھی حضرت ابراہیم برہم پتر اور یہ چیزیں، یعنی اس کو وہ اہم سمجھتے ہیں، اور ان کی کتاب جو وید ہے اس میں بہت سارے مضامین جو ہیں وہ الہامی معلوم ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ توحید ہی کے احکام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں بھی ہیں اس میں۔ تو بہرحال یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کتنا بڑا ایک رول ماڈل ہے، اور ان کو ایک رول ماڈل کے طور پہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی پہلی بات ہے وہ امامت کے اس منصب پر فائز کیسے ہوئے؟ کیا امامت یوں ہی مل جاتی ہے؟ کیا اتنا بڑا منصب یوں ہی عطا ہو جاتا ہے کہ بس ایک اللہ تعالیٰ نے رینڈم سلیکشن کی اور ایک بندے کو اٹھایا اور کہا چلو اب تم آج سے امام ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ابراہیم مطلب کس مرتبے کے انسان ہیں اور کتنا بڑا ان کا مطلب کردار ہے، یا اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں یا کیسے ہیں، لیکن ان کا بھی امتحان ہوا۔ بلا کا کل پوچھا جا رہا تھا کہ بلا کیا ہے۔ اب دیکھیے بلا جو ہے نا، حقیقتاً تو ہر امتحان ہو سکتا ہے، چاہے وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، لیکن بالعموم نعمتیں ملتی ہیں اور ان میں امتحان ہوتا ہے۔ اب مثلا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ایک زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اب میں اس زندگی کو بچانے کی بڑی فکر مند رہتی ہوں۔ کل بھی ہم نے وہ یہود کا بھی معاملہ پڑھا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے، تو ہم میں سے بھی ہر ایک کی یعنی لانگیوٹی آف لائف جو ہے وہ کتنی اہم ہم سمجھتے ہیں، اور بلکہ آپ دیکھیے نا اس وقت ہم اپنی جانیں بچانے کے لیے گھروں میں کوارنٹائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح ایک وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ لانگیوٹی ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں زندگی حاصل ہو جائے، یعنی زندگی سے محبت۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ داری ہے ہم پر، وہ تو کرنی ہے، لیکن اس کو قربان کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اس زندگی کو اور اس جسم کو ملی ہوئی قوتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے، اور جب جہاں جو حکم وہ کر دے۔ تو مطلب امتحانی پرچوں کے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح اولاد بڑی نعمت ہے، مال و دولت، گھر بار، قبیلے، پھر جاہ و منصب، یہ ساری کتنی بڑی نعمتیں، اور ان سب میں امتحان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سب امتحانوں سے گزارا گیا۔ اب اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو میرا خیال ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے واقف ہے، کس طرح انہوں نے اپنے جاہ و منصب کی پرواہ کیے بغیر بتوں کو توڑا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے تحت انہوں نے ایک لمحے کبھی اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور بتوں کو توڑا، بڑے ہی حکیمانہ طریقے سے لوگوں کے ساتھ پھر گفتگو بھی فرمائی، اور پھر جب انہیں پیش کیا گیا ایک عدالت میں اور انہیں موت کی سزا دی گئی، یا انہیں، اور موت کی بھی سیدھی سادھی سزا نہیں تھی، بڑی عبرتناک سزا، ایک بڑے آگ کے الاؤ میں انہیں پھینکا جائے گا، اور ایک لمحہ پہلے تک انہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کسی مطلب وہ
मदाहनत से काम नहीं लिया, उन्होंने कोई माजरत करने की कोशिश नहीं की, उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ कि हाय हाय मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैं ना ही करता, बल्कि आग में डाले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब देखिए कितने बड़े बड़े इम्तिहान थे, जहां मनसब को लात मारी, घर बार को लात मारी, और फिर जब उन्हें उस घर से निकाल दिया गया, जो सबसे प्यारा रिश्ता है बाप का, बाप जो है वो खुद उनको निकालने में सबसे पेश पेश, और वो उस वक्त भी कहते हैं कि अब्बा जान मैं आपके लिए दुआ तो करता ही रहूंगा। लेकिन जो ही अब देखिए कितना प्यारा है बाप और कितनी मोहब्बत है अपने खानदान वालों से, अपनी कौम से, कि हर वक्त नबी जो है ना वो अपनी कौम के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी आरज़ू ये होती है कि ये भी जो है ना वो ईमान की दौलत से माला माल हो जाए। तो वो हमेशा दुआ करते रहे, लेकिन जो ही अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं कोई नहीं उनकी मगफिरत होनी, अब मत दुआ मांगना, फौरन जनाब बस नहीं जी अब मैं नहीं मांगता। ये भी कितनी बड़ा आजमाइश थी। मैं कहती हूँ ये कितनी बड़ी बात है कि कहा जाए तुम अपने बाप के लिए दुआ ना मांगो, तुम अपनी कौम से बिरात का इजहार करो, और उन्होंने सबसे बिरात का इजहार किया और दुआ मांगनी छोड़ दी। और फिर देखें सारी जिंदगी कौन सी सल्तनत के बादशाह बन गए थे, सारी जिंदगी जो है वो अल्लाह के दीन की इबलाग में गुजरी, कहीं बादशाही तो नहीं मिली, कहीं हुकूमत तो नहीं मिली, कभी मिस्र जा रहे हैं तो कभी हिंदुस्तान की तरफ के चक्कर हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, और फिर औलाद भी नहीं मिली, और औलाद मिली है तो बुढ़ापे में जाकर, और बुढ़ापे में औलाद मिलती गई है, बेटा पहला बेटा आता ही गया है तो हुक्म होता है कि इसको जाके चलो ना जरा, चलो इसे कहीं और छोड़ने चलते हैं। तो अब हुक्म के तहत चल पड़े हैं, और फिर उस वादी में जाके अल्लाह ताला ने उनका क़याम करवाया, जो गालिबन दुनिया की सबसे वीरान वादी थी। कौन सी चीज आज भी मक्का में अगर हरम ना हो तो वहां पर दिलचस्पी की कौन सी चीज है, कौन वहां पर पिकनिक मनाने भी कोई नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के तहत, यानी ये मोहब्बत का इजहार है सबसे बड़ा, कि जो हुक्म मिलता चला गया वो करते चले गए। खुद कहते हैं कि मैंने मौला आपकी खातिर अपनी औलाद के एक हिस्से को इस वादी गैर जी जरा में ला के आबाद किया, और फिर वहां पर ये भी नहीं है, फिर अब देखिए कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, और उन अम्मी जान का भी, अम्मी जान हाजरा जो हैं उनकी कितनी बड़ी बात है, यानी अब उनके अल्लाह ताला की ये भी बड़ी मेहरबानी हुई कि उनको अजवाज और बच्चे वो दिए जो कि बहुत ही ज्यादा इताअतशार थे, बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत बच्चे दे दिए माशाल्लाह। तो ये भी बड़ी, लेकिन उन बच्चों को अलग करना, या उस बीवी को जो उन देखे ना उनका ये कि अगर अल्लाह ने आपको ऐसा हुक्म दिया कि हमें छोड़ के जाएं तो आप इत्मीनान से जाएं। अब नबी से ज्यादा उनका कदरदान कौन होगा ऐसी बीवी का, जो अल्लाह ताला की जात पर इतना यकीन रखती हैं कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो आप इत्मीनान से जाएं, हमें हमारा अल्लाह जाया नहीं करेगा। ये ईमान मतलब हम में से किसको हासिल है? लेकिन आप देखिए ऐसी बीवी को छोड़ के जाना कोई आसान था उनके लिए? तो कौन सा इम्तिहान है जो उनसे नहीं लिया गया, और फिर जब वो बेटा दौड़ धूप के काबिल होता है, हुक्म होता है कि इसको ज़िबा कर दो। अब बेटा कितना इताअतशार, जो ही उसको पता चलता है, और ये नहीं कह रहे कि मुझे अल्लाह ताला ने वही किया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि मैं आपको ज़िबा करूं, और ना उन्हें खुद है कि भाई कोई वही आई है, ख्वाब ही आया है ना, तो ख्वाब भी यही था कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, और उसको बिल्कुल हकीकत समझ लिया, कोई उसकी तौजीह करने की कोशिश नहीं की, और ज़िबा करने को पहुंच गए वहां पर उस वादी गैर ज़ीरा में, और वहां जाके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। और बेटा आगे से कोई रोया धोया नहीं, कोई चीखा चिल्लाया नहीं, ना उनकी वालिदा ने चीख चिल्लाया कि एक तो हमें इधर छोड़ गए अब ज़िबा भी करने को पहुंच गए हो। आगे कहते हैं हाँ अब्बा जान फअल मा तुअमर, आपको जैसा हुक्म दिया जाता है आप करें, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। तो देखें क्या खानवादा था वो माशाल्लाह। तो इमामत के मनसब जो है ना वो कुर्बानियों के बगैर हासिल नहीं होते, ये हैं बड़े आजमाइश, और इम्तिहान हर एक को आएंगे, हम में से हर एक को इम्तिहान आएंगे, तो हम में से जो भी अपने इम्तिहानों में पूरा उतरेगा उसको फिर अल्लाह जाया नहीं करता। ये हमें नहीं ना, ये इस बात पर यकीन नहीं आता, और हम समझते हो अगर ये हो गया तो फिर नहीं 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 नहीं, नहीं भाई नहीं। तो इसलिए कि उनके पेश नजर अल्लाह की रजा थी, उनके पेश नजर आखिरत की मंजिल थी। तो इसलिए अल्लाह ताला देखें उनके लिए क्या लफ्ज बोलते हैं, वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। जितने इम्तिहान आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी उनके रब ने उनके इम्तिहान लिए, फअतम्महुन, बस वो उनमें
तम्मा तम्मा का मतलब होता है 100%, उनके 100% नंबर आए। वैसे हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़ात मुबारक भी देखिए, तो कौन सा इम्तिहान है जो उन पर नहीं आया। अब मैं उस तफसील में नहीं जाती, सबके सामने सीरत के सारे पहलू हैं। हर तरह के इम्तिहान अंबिया अलैहिस्सलाम से लिए गए, और सबसे ज्यादा हजरत इब्राहिम का तो अल्लाह ताला खुद जिक्र कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मालूम है कि हर लिहाज से उनको आजमाया गया। तो इमामत जो है ना, उसके बगैर नहीं मिलती। हम तो कांटा अपने जात को चुभाने को तैयार नहीं अल्लाह के रास्ते। तो यूं ही तो नहीं, ये जिल्लत और रसवाई हमारा मुकद्दर। काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो जब इतने 100% नंबर ले लिए तो तब जाके इमामत के मनसब पर फायज हुए हैं, और कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें तमाम इंसानों के लिए इमाम बनाता हूँ, रहनुमा बनाता हूँ। फिक्र अब अपनी औलाद की पड़ी, और हजरत इब्राहिम बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि इमामत का मनसब का मतलब क्या है। वो कोई बादशाही नहीं थी कि किसी ममलिकत का बादशाह बनाना था, तो इसलिए उन्होंने ये आरजू की हो, ये ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मेरी औलाद भी फिर मेरे बाद वही वली अहद होगी, तो फिर वही बादशाह बनेगी। नहीं, ये इमामत तो कांटों का सफर है। इसमें तो बड़े फिर वो इब्तलाएं तो आती हैं, उन्हें उन सब का पता था कि कौन कौन सी इब्तला आ सकती है। लेकिन इमामत जो अल्लाह की तरफ से नसीब हो, ये इतना बड़ा मनसब है कि फौरन आरजू पैदा हुई कि काश मेरी औलाद को भी यही हासिल हो जाए। खालब मिन ज़ुर्रियती, तो एक सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना अहले ईमान की अपनी औलाद के बारे में, मुझे तो यही से समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चों के लिए क्या दुआएं मांगते। मैं तो हमेशा जब भी किसी ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों की भी दुआ मांगो, क्या दुआ मांगो, वो बस उसका मेडिकल में दाखिला हो जाए, वो ये बन जाए, वो उसका इम्तिहान होने वाला है वो पास हो जाए। पता नहीं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बड़ी चीज क्यों नहीं मान। हम एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद के लिए क्या दुआ मांगी, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अभी यहाँ पे आगे भी चल के कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। हमारी औलाद में से भी एक उम्मत बना दे, पूरा गिरोह, पूरी उम्मत हो जो आपकी मुस्लिम। तो देखिए, ये है बड़ी बड़ी दुआएं जो कि हमें अपने बच्चों के लिए मांगनी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। मेरी आंखों की ठंडक तो होंगे ही वो बच्चे जो कि मुत्तकियों के इमाम हों। तो ये इमामत का यानी कोई बादशाही के लिए आरजू नहीं थी, ये उस इमामत के लिए थी जो अल्लाह की निगाहों में बंदे का मर्तबा और मकाम बनाती है। तो अल्लाह ताला ने फौरन उसका जवाब दिया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। भाई ये तो हर बंदे की अपनी अपनी तलब है, तुम्हारे बच्चों में से किसी की तलब होगी तो वो फायज हो जाएगा इस मर्तबे और मकाम पे। लेकिन अगर कोई जालिम होगा, अल्लाह का हक अदा करने वाला नहीं होगा, इम्तिहानों में फेल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए कोई वादा नहीं है मेरा। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। अब उस घर का जिक्र है जो उन्हीं हाथों से तामीर करवाया गया जो इम्तिहानों में 100% नंबर लेने वाले थे। और इस घर को हमने इंसानों के लिए मसाबा, ठिकाना बना दिया। एक ऐसा मसाबा उस घर के लिए बोला जाता है जहां पलट पलट के बंदा आता है, बार बार आता है। तो हम में से जो भी वहां गए हैं, मेरा ख्याल है उन्हें ये तजर्बा बड़ा है कि वहां से आ जाता है ना बंदा, तो दिल वहीं पे अटका रहता है और जी चाहता है, मतलब उस घर की जियारत से, उस घर में हाजिरी से बंदे की सैर नहीं होती, बार बार जाने को जी चाहता है। हम औरतें, हमें पता है कि घर में नमाज पढ़ना ज्यादा सवाब का है काम, उसमें ज्यादा सवाब है, ज्यादा अजर है। पता नहीं फिर भी क्या होता है, मक्का पहुंचे तो जी चाहता है बस हरम में बैठे रहे, वहीं पे बार बार जाएं। मसाबत लिन्नास जो हुआ, वह अमना, और अमन की जगह। अमन तो ऐसा था कि वो मुशरिकीन मक्का जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाकी सारे आकाम भूल चुके थे, लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी याद थी कि ये हरम जो है ये अमन वाला घर है। वहां तो उनके बाप का कातिल भी आ जाता तो उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। बस इब्राहिम, लोगों को फिर हुक्म दिया गया कि मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बनाएं। अब यहाँ पर ना कुछ लोग मकाम इब्राहिम को सिर्फ उस मकाम यहाँ पे मुराद लेते हैं जिस पे उनके नक्शे कदम के निशान हैं, लेकिन वो एक पत्थर, अब आप खुद बताएं
کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 لوگ اگر اسی کو نماز کی جگہ بنانا ہو. اور اس کی جگہ بھی مختلف اوقات میں بدلتی رہی ہے. پہلے بالکل دیوار کے ساتھ تھا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اگر دیواریں اونچی کی تھی تو دیوار کے ساتھ ہی ہونا تھا، لیکن اب وہ خاصے فاصلے پر ہے. لیکن مجھے تو مطلب اس کی یہ تفسیر زیادہ دل کو لگتی ہے کہ مقام ابراہیم وہ سارے مقامات ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اس میں صفا ہے یا ان کے خانوادے کا، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، مطلب ساری چیزیں، عرفات، یعنی حج کے جتنے مقامات ہیں وہ سارے آج بھی وہی طریقہ ہے اس کا، وہی اسی طریقے پر حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیا، انہوں نے بتایا. تو وہ سارے مقامات جو ہیں وہ سارے مقام ابراہیم ہیں. اور بات یہ ہے کہ مکہ جو ہے نا، یعنی اس کے حدود حرم ہے، اور حدود حرم میں داخل ہوتے ہی اجر و ثواب جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہو جاتا ہے. اور نہ صرف اجر اور ثواب 1,00,000 گنا ہوتا ہے، بلکہ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ صرف اجر زیادہ ہے بلکہ گرفت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر کوتاہیوں پر. تو بہت ہی محتاط رہتے تھے وہاں پر. اور بہت سے محتاط صحابہ تو وہاں پہ رہائش کو اس لیے ڈرتے تھے کہ بھئی کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو پکڑ بڑی سخت ہوگی، تو اس لیے ہم تو حدود حرم سے باہر ہی رہیں گے. تو یعنی مقام ابراہیم وہ ساری مقامات ہیں. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور خاص وہ جو گھر تعمیر کیا گیا تو اس میں یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ دونوں جو ہو اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں گے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ترتیب میں، حالانکہ نماز جو ہے وہ بہرحال سب سے اہم ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن طواف خاص وہ عبادت ہے جو صرف اس گھر میں ہوتی ہے. دنیا کا کوئی اور گھر ایسا نہیں ہے جس کے لیے طواف کی عبادت مقرر کی گئی ہو. کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ اپنے کچھ مزاروں کو یا کچھ مقامات کو اگر کوشش کی بھی تو وہ کوئی ایسے لانگ لاسٹنگ معاملہ نہیں ہوتا، وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ کو تو اللہ تعالیٰ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی والا ہوتا ہے. تو بہرحال اس گھر میں سب سے بڑا کام جو کوئی کر سکتا ہے وہ طواف ہے، اور طواف ہی وہاں کی سب سے اہم ترین عبادت ہے. اور پھر اعتکاف کہتے ہیں کہ جو آپ داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، وہاں پر جتنا عرصہ اندر رہیں گے وہ اعتکاف ہو جائے گا. اور رکوع و سجود سے مراد تو نماز ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا، یعنی اب حالانکہ تعمیر کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، لیکن دعا انہوں نے مانگی کہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات دے. تو کیسی دعا قبول ہوئی؟ ہم سب اس کے عینی گواہ ہیں کہ دنیا بھر سے ہر طرح کے ثمرات جو ہیں کہیں اور ملتے ہو نہ ملتے، وہاں سب چیزیں مل جاتی. پتہ نہیں وہاں جا کے مجھے تو یہ احساس ہوتا تھا جیسے ساری دنیا صرف اس گھر کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے. اور اس گھر کی شان یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ گھر جب تک اس زمین پر قائم ہے یہ زمین قائم ہے، اور جب یہ گھر اٹھا لیا جائے گا تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، سارا سسٹم ختم ہو جائے گا جو اس وقت قائم ہے. تو حقیقتاً یہ گھر جو ہے ایک وقایہ ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، اور اس گھر کی خود اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے رہے ہیں. اور آج تک اس گھر پر کسی ایسے قوم کو یا شخص کو مسلط نہیں ہونے دیا گیا جو اس گھر کا احترام نہ کرتا ہو. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس کو امن والا بنائیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں پہ ثمرات پہنچائیں. تو یہاں پہ پھر وہ خود ہی کر دیتے ہیں کہ جی کتنے محتاط رویے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، کہ پتہ نہیں شاید پھر امن اور ثمرات جو ہیں وہ بھی صرف ایمان والوں کو نصیب ہونے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کے سارا ساز و سامان تو ہے ہی قلیل، تو وہ تو میں سب کو ہی دوں گا.
تو ہاں البتہ آخرت کا جو ہے نا، پھر جو یہ ایمان کی دولت لے کر نہیں جاتا تو پھر وہ اضطرہ الی عذاب النار، اسے تو زبردستی پھر آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب دیکھیں اتنا بڑا کام کر رہے تھے، انہیں خود بھی پتا تھا وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، میں سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا یہ مکہ تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا بھی تھا تو بہرحال وہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور انہی کی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری دیکھی، بڑے سے بڑا کام کر کے بس فکر ہے تو یہ کہ یہ قبول ہو جائے۔ ربنا تقبل منا، یہ انہیں نہیں ہوا کہ دیکھا ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا اعزاز بخشا، کوئی ایسی بڑائی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا، کتنی عاجزی ہے ان الفاظ، مولا بس اس کو قبول کر لے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، آپ کو پتہ ہے نا، آپ سننے والے بھی ہیں، جانتے ہیں، یعنی ہماری نیتوں کا حال بھی آپ کو پتہ ہے اور ہمارے عمل کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ وہ دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں بھی بس اپنا مسلم بنائے رکھنا، اور ہماری اولادوں کو بھی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی ضرور ہو جائے مسلم ہو۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں وہ طریقے سکھا دینا۔ یہ دیکھیں مسلم تو وہی ہے نا جو ان طریقوں پر چلے جو کہ اللہ کے طریقے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہی بتائیں، ارنا مناسکنا، مناسک وہ طور طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ دعا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ آواز آ رہی ہے؟ لیف میٹنگ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، چلیں ٹھیک، اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو تمام مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی گئی کہ ان میں، یعنی اس شہر میں یا میرے ان بچوں میں، میری اس اولاد میں وہ رسول باس فرمانا اٹھانا جو یہ چار کام کرے۔ یہ چار وہ بنیادی کام ہیں جو ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کیے، لیکن ان کو اور حقیقتاً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اب انبیاء علیہ السلام کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں جو امت کے ہیں، تو ان کے ذمہ بھی یہی کام ہے۔ آواز نہیں آ رہی، آواز بند ہو گئی ہے خالہ جان۔ آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ اچھا چار جب جو تک باجی کو نیٹ ہوتی ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی سب لوگوں سے کہ کل بھی سوالات تو سب کے ذہنوں میں ہوتے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک تو اس دعا سے مجھے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی 2-2.5 ہزار سال کا فرق تھا۔ اب انہوں نے دعا اس وقت مانگی اور 2.5 ہزار سال بعد جا کے پوری ہوئی، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ادھر مانگیں اور ادھر مل جائے چیز۔ تو دعائیں جو ہیں وہ محفوظ رکھی جاتی ہیں، اور ان کا جب وقت ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتی ہے کہ کس دعا کو کب اس کو پورا کیا جانا ہے۔ تو دعائیں اچھی اچھی مانگا کریں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، سب کے لیے، اور لیکن جلدی نہ کریں کہ بس وہ ابھی جو میں مانگ رہی ہوں بس وہی ملے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتنی اہم دعا ہے، اور اس کے قبولیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2.5 ہزار سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ وہی بہترین وقت تھا ان کے بعثت کا۔
تو 4 کام جو ہیں ان کو ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے. یتلو علیہم آیاتکا، آپ کی آیات کی تلاوت کریں لوگوں پر. تلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگلی پکڑ کے چلائیں آپ کے احکام پر. آیاتکا کو اگر ہم احکام سے مراد لیں تو آپ کے احکام پر لوگوں کو انگلی پکڑ کر چلائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں. کتاب کی تعلیم جو ہے وہ مطلب دیکھیں نا، ایک تو پڑھ کے سنانا ہوتا ہے نا، ایک بتانا ہوتا ہے. یہ تعلیم جو ہے یہ ایک پورا ایٹیچیوڈ، پورا کردار جو ہے یہ منتقل کرنا ہوتا ہے، پورے ادب آداب، ایک مطلب سارا کچھ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تب تعلیم ہوتی ہے. تعلیم صرف کتابی علم کو منتقل کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ معلومات منتقل کرنے کا نام نہیں ہے. تو یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت وہ طور طریقے ہیں، وہ وزڈم ہے، وہ دانائی ہے جو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں معاون ہوتی ہے کہ میں کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کروں، کس موقع پر کیا ترجیح رکھنا ہے، کون سے میرے لیے مطلب مثلا اس لمحہ میں سب سے اہمیت کے لحاظ سے میرے لیے کون سا کام جو ہے وہ اہم ہے کہ میں کیا کروں. یہ ہم انہی میں مار کھاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور ہم کم اہم کاموں کے پیچھے ضروری کام جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. ضروری غیر ضروری، اہم غیر اہم، اختیاری غیر اختیاری. بھئی اختیاری معاملات ہیں تو ان میں تو بندہ کرے جو کچھ کر سکتا ہے، جو میرے اختیار میں نہیں ان پہ کڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی وہ تعلیم ہے اور یہی وہ حکمت ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام سکھاتے ہیں. اور جو جتنا انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ہی یہ حکمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ حکمت کا سورس اللہ کے سوا اور اللہ کے دین کے سوا کہیں ہے ہی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تو جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو تزکیہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ منزل ہے، یہ وہ چیز ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہی ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور یہ کام بھی صرف رسول ہی کرتے ہیں. انک انت العزیز الحکیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے رغبت نہ رکھے سوائے ان لوگوں کے جو بڑے بے وقوف ہیں، یعنی جنہیں سمجھ ہی نہیں ہے. اب صفح نفسہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے وہ اتنے کہ ان کے لیے کیا اہم ہے، کیا غیر اہم ہے، اور کیا کس چیز میں ان کی کامیابی ہے. وہ اپنے نفع نقصان کو ہی نہیں پہچانتے. تو اس شخص سے یعنی بے وقوف تو وہی ہوتا ہے نا جسے اپنے نفع نقصان کی خبر ہی نہ ہو. ہم تو بڑا بے وقوف سے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں منتخب کر لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بڑی ہی محبت سے، اور کون سا کریڈٹ ہے جو ان کو نہیں دیا گیا، اور کون سا تمغہ ہے جو ان کو نہیں ملا. استفینا فی لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جو ہی حکم ملا کہ بھئی جھک جاؤ، ان کا میں میں تو رب العالمین کے آگے جھکا ہوا ہوں، وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. وَبَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کو کی. یعنی حضرت یعقوب تو پوتے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں یعقوب بھی اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کو بھی نصیحت کی جا سکتی تھی. یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. یعنی اب دیکھیں چونکہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے ہر لمحہ اس طرح گزارنا ہے کہ مسلم ہونے کی حیثیت جو ہے وہ برقرار رہے، بندہ اللہ کے حضور جھکا رہے. مسلم کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو حکم ملے اس کو کر ڈالا جائے. اسلام جو ہے نا یہ اظہار ہے ایمان کا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی موت آنے والی تھی ان کو، یا آثار ظاہر ہو چکے تھے. اذ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا بات کی. ما تعبدون من بعد، اس وقت فکر کیا تھی؟ یہ نہیں کہ ہائے میری جائیداد کو یوں تقسیم کر دینا، یہ چیز فلاں کو دے دینا، یہ اس کو کر لینا. نہیں، فکر کیا تھی؟ ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبدیت اختیار کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اب یہ ان کے سارے بیٹے اب کہہ رہے ہیں
یعنی آپ ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں جو ان کے باقی بیٹوں کا طرز عمل ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ سارے اب اپنے ابا جان کے ساتھ اس الہ واحد کی ابدیت کا عہد کر رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ وعدہ کر رہے ہیں بس ہم تو اللہ ہی کے مطیع رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ تو کچھ لوگ تھے گزر گئے، تمہارے ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی ہر بندے کو اپنی فکر کرنی ہے کہ تم اب اپنے سوال کا جواب تیار کر لو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا بَلْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں اشاروں کا جواب آ گیا کہ یہودی یا نصارہ، انہیں بھی معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے بلکہ مسلم حنیف تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا قرآن میں کئی جگہ پہ اس بات کا، اس حقیقت کا ظاہر کیا گیا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم۔ اب دیکھیں یہی مجھے حکم ہے ہم سب کو کہ ہم اسی ایمان کا دعویٰ کریں اور یہی ایمان کا اظہار کریں کہ ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا اور تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی ہم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ انبیاء علیہ السلام میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتے اور بس ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بس اگر لوگ ایمان لے آئے جیسے آپ ایمان لے آئے ہیں تو وہ ہدایت پائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر اگر سب لوگ ایمان لے ہیں، اس پر چلیں تو ہی ہدایت کا راستہ حاصل کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، تو پھر تو شک ہونے کا مطلب وہ تو اس راستے سے دور جا پڑے، تو جو اس راستے سے دور ہو گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو خود اس راستے پر نہیں چلتا وہ بلا وجہ اس راستے کے ساتھ عناد کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی دلا رہے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مطلب آپ جتنا آپ میں ہمت ہے آپ اس دین کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، تو الجھنے بھائی جب جنگ کی نوبت آئے تو جنگ بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ دیکھیں گے کبھی ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ خود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان سے مقابلے کے لیے۔ صبغۃ اللہ، تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ کے رنگ کو غالب کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس صرف اسی کی عبدیت اختیار کریں گے۔ عبدیت، اوبیڈینٹ، ہم تو صرف اسی کی اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیں جب رنگ چڑھانا ہوتا ہے نا تو پہلے سارے رنگ ختم کرنے پڑتے ہیں، تب جو ہے ایک رنگ چڑھتا ہے، اور جب رنگ چڑھتا ہے تو وہ بالکل یکساں ہوتا ہے۔ آپ ایک اگر نیلے رنگ کا کوئی کپڑا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈب کھڑبے کو آپ نیلا نہیں کہیں گے۔ صبغۃ اللہ، رنگ جو ہے وہ بالکل یکساں ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، تو لوگ بھی کہنا شروع کر دیں تو بڑا اللہ والا ہے۔ تو مطلب اتنا یہ رنگ ہو کہ انسان کی زبان، انسان کے دماغ، خیالات، انسان کا کھانا پینا، دیکھنا، سونا، جاگنا سب اس طرح ہو جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اب کیا آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ حجتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، حجتیں، ایک حجت ہوتی ہے نا بحث مباحثہ، یہ حجت جو ہے بحث کے، یعنی اس معاملے میں بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ ہمارا رب، ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ایسی بحث سے نا ہمیشہ منع کیا گیا ہے، کہا کہ بس ٹھیک ہے اگر ایک شخص کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کی نیت نہ ہو تو خواہ مخواہ بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بس صرف اسی کے لیے خالص ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے 3 صفات ہیں جو کہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جس کا عہد جو ہے حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بچے کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کر رہے ہیں، نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون۔ خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص۔ اگر ایک قطرہ بھی کوئی ملاوٹ ہو تو ہم کہتے ہیں بس ملاوٹ تو ہو گئی نا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر وہی بات کہ پھر کیا اس بات کا یہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم، کہ وہ جو ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یا ان کی اولاد، کیا وہ یہودی اور